السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، دارالتحقیق فیصل آباد اور مجلس تحفظ سنت پاکستان کے زیر اہتمام علم الفتن والملاحم کے تحت الاربعین فی الفتن یعنی 40 احادیث کے مجموعہ میں سے چھٹی حدیث پیش خدمت ہے۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من وقع السيف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا فتنہ برپا ہوگا جو کہ عرب کو گھیرے میں لے لے گا۔ جو لوگ اس فتنہ میں قتل کیے جائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس زمانہ میں زبان چلانا تلوار چلانے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح پیش خدمت ہے۔ فتنوں کے حالات میں بولنا اسی صورت میں فتنہ انگیزی ہوگا جب کوئی کسی کی ناحق حمایت یا مخالفت کرے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کسی دور میں بھی منع نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ قتلاها فی النار یعنی اس فتنے کے مقتول جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ یہ لوگ شیطان کی اتباع اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی خاطر لڑیں گے، اس لیے اس لڑائی کے سبب وہ عذاب جہنم کے مستحق بن جائیں گے، خواہ وہ مسلمان اور موحد کی حیثیت سے ہی مریں۔ گو کہ انہیں جہنم کی سزا دی جائے گی لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ قتلاها فی النار، اس فتنے میں قتل ہونے والے لوگ شدید وعید کا ہدف ہیں، کیونکہ اس لڑائی سے ان کا مقصود دین کی سربلندی، کسی مظلوم کا دفاع یا کسی مستحق کی مدد نہ ہوگا، بلکہ محض سرکشی، باہم جھگڑے اور مال و منصب کی حرص و ہوس ان کے پیش نظر ہوگی۔ مزید فرمایا، اللسان فیہا اشد من وقع السیف، یعنی زبان کی تاثیر، زبان کے طعن و تشنیع اور اس کی طرف سے لڑائی پر ترغیب تلوار کی کاٹ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، فرمایا وَإِشْرَافُ اللِّسَان، زبان کی طاقت اور درازی اس وقت تلوار سے زیادہ مضر ثابت ہوگی۔ زبان کی حفاظت اور قرآن و سنت کو لازم پکڑنا فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔